लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं को बदला या इंतकाम की सियासत करूं। आप हमें उसका मुजरिम ठहराते हैं। हमारे जमाने में तो हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, वो मैं वोट मांगने नहीं गया था उससे, कोई मैं उसको मैं ये नहीं कहने गया था कि आओ असेंबली में आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो या मैं फंस गया हूं, आओ हमें इससे निकालो। मैं चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मैंने, हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, और यानी वो भी लड़ते हैं इलेक्शन, हम भी लड़ते हैं इलेक्शन। वो उनकी मेजोरिटी आए तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारी आए तो हम बनाते हैं, ना आए तो हम इस कदर दूर नहीं एक दूसरे से कि हम मिलकर गवर्नमेंट ना बना सकें। हम जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हम आपस में मिलकर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। ये है हुस्न डेमोक्रेसी का। तो मैं तो आपको उसी डेमोक्रेसी के अंदर मैं लाने के लिए आपके पास गया था, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं को बदला या इंतकाम की सियासत करूं। तुमने तो कुछ छोड़ा, जाके कहां कह रहे हो अमेरिका में कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं। आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ओ वजीर आजम नवाज शरीफ मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से तुम्हें मैं खींच के लेके आऊंगा। ये धरने में कहा उन्होंने कि हम अपने एजेंडे को, जो एजेंडा हमने 1990 में शुरू किया था, उसको उस एजेंडे पे दोबारा गामजन हो, उसी को दोबारा शुरू करें। मैं मरियम को कहता हूं जी कि पंजाब के अंदर जितना भी पैसा है आपके पास, वो गरीबों की वेलफेयर पे लगाओ। जो गरीब जो पिछड़ा, सबसे पहले उसका हक है। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहता हूं और मैं यही कहता हूं जी कि इन लोगों का पहला हक है। ऐसा कोई निजाम लेके आए, बैठे, सस्ती बिजली लोगों को प्रोवाइड करें, सस्ती बिजली। अगर आटा सस्ता हुआ है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, घी सस्ता हुआ, बहुत अल्लाह का शुक्र है, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब्जियां सस्ती हुई हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और क्या सस्ता हुआ है? चिकन बहुत नीचे आया है, बहुत नीचे आया है सर, 838 से। तो मैं समझता हूँ जी कि ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि हमारा मुल्क के अंदर बिजली सस्ती आए, गैस सस्ती आए। ये इन दो चीजों पे फोकस होना चाहिए हुकूमत का। और आप माशाल्लाह सेनेट में बैठे हुए हैं, आप भी वहां पर इन चीजों के लिए आवाज उठाएं। और आप देख लें आज पाकिस्तान के हर मंसूबे पे अगर किसी गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ तो मुस्लिम लीग नून का नाम लिखा हुआ है। जो बड़ा काम पाकिस्तान की तारीख में हुआ कभी, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। कोई और पार्टी बता दे, कोई और पार्टी, कि उन्होंने ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए बनाया जो काबिल जिक्र है,
بتا دیں. وہ جو جنگلہ بس کہنے والے خود جنگلہ بس بنا کے تو اربوں روپے کھا کے تو غائب ہو گئے سین سے. تو وہ کہانیاں جو آپ پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا, میں جیل میں بھی پڑھتا تھا, جلاوطنی میں بھی پڑھتا تھا, کہ جیسے وہ ہوا وہ پشاور میں میٹرو بس, وہ کس قدر اپنا اس پہ گھپلے, آج تک اس کی کوئی انکوائری کر کے تو اس کو کسی کورٹ میں بھی نہیں لایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا موازنہ بڑا ضروری ہے کرنا, ہم سب کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی. قوم کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ جی کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ, کس نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے اس ملک کو اجاڑا ہے. یہ قوم کو سوچنا چاہیے. آج میں مشرف سے پوچھتا ہوں, پوچھنا تو حق ہے نا, دیکھیں باقی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے, اور کوئی مجھے ان کے خلاف کوئی اپنا نہیں ہے دل کے اندر کوئی شکایت یا شکوہ یا گلہ. دنیا سے بھی چلے گا تو کیا شکوہ ہوگا, لیکن صرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج صرف یہ بتائیں وہ کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزیر اعظم کو, گورنمنٹ کو, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اکھاڑ کے باہر پھینکا, اور اس کے بعد پھر اسمبلی بھی توڑ دی, سینٹ بھی توڑ دیا, عدلیہ نے ان کا ویلکم کیا, گلے میں ہار پہنایا اور کہا جی کہ آپ کا انتظار تھا, آپ کہاں تھے, آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا. اور اس وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا جس نے ایٹمی بٹن پہ اپنا انگوٹھا رکھا تھا اور دبایا تھا اور 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے, یعنی یہ صلہ دیا اس وزیر اعظم کو. تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آج تک نہ ہم نے کوئی خاطر خواہ احتجاج کیا ہے, تو نہ ہی ہماری قوم نے کبھی اس کا نوٹس لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل تاریخ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر دیکھیں ہم ملک سے باہر رہے, قیدوں بند میں رہے, اس کے بعد کہاں نہیں گئے, اٹک فورٹ کے اندر بند کر دیا رات کو, وہاں پہ گیدڑوں کی اور وہ جو ہے وہ جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی تھی رات کو جب لیٹ سوئے ہوتے تھے, ان کی آوازوں سے بلکہ اٹھ جاتے تھے ہم. محترمہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, یہ میری برابر یہ میری مزاج پرسی کرتی رہی, آتی نہیں وہاں پر, اٹک فورٹ میں آتی نہیں, کراچی لانڈی جیل میں تھا وہاں آتی رہی. ان کے بھائی بھی وہاں تھے, شاہد خاقان عباسی, بہت عمدہ انسان تھے, بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, اور اف تک نہیں کبھی کیا انہوں نے. میں داد دوں گا, ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے بہت ہی جرم کے ساتھ, بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی اور مصائب بھی برداشت کیے. ان کی والدہ صاحبہ ہمارے لیے بہت دعا گو تھیں. تو یہ جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے. تو یہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی متزلزل نہیں ہوئے, دکھ کاٹے, مصیبتیں کاٹی, اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزار دیا. کبھی کبھی میں حساب لگانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن آج تک میں گن نہیں سکا صحیح طرح سے کہ ہم اقتدار میں یا حکومت میں یا وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ میں زیادہ سال رہا ہوں یا جلاوطنی یا جیلوں میں زیادہ سال رہا ہوں. نہ روٹی میسر ہے, نہ سالن میسر ہے, نہ بجلی میسر ہے تو بہت اونچے ریٹ پہ. یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا اونچے ریٹ پہ بجلی؟ میں تو انتہائی سستے ریٹ پہ بجلی کو چھوڑ کے گیا تھا, اور میں تو پورے ملک کے اندر گھر گھر بجلی الحمدللہ پہنچا کے گیا تھا. میں خود نہیں کیا تھا, مجھے نکالا گیا تھا.
اور اگر وہ نہ نکالتے تو آج شاید ملک کے اندر بے روزگاری کا نام نہ ہوتا، ملک کے اندر غربت کا نام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جس منصوبے پہ اور جس ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام نہ ہوتا آج تک۔ آج وہ ہم واقعی G20 میں بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہوتے۔ آج ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہ ہوتی دوبارہ۔ ہم تو IMF کو، دیکھو یہ بھی سننے والی بات ہے، ہم نے تو IMF کو خدا حافظ کہا تھا، یہ اس کو دوبارہ لے کر آئے۔ ہم نے تو کہا تھا اور IMF نے خود کہا تھا کہ اب شاید پاکستان کو دوبارہ IMF کی ضرورت نہیں ہوگی اور ضرورت نہیں پڑے گی، اور انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن دوبارہ پھر IMF کیوں آیا؟ اور آج اتنی بڑی بڑی شرطیں وہ لگا رہے ہیں، وہ شرطیں مانی جائیں تو پھر غریب کے لیے مصیبتیں کیوں نہیں پیدا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کے باوجود کہ اتنے خراب حالات میں ہم نے انان حکومت سنبھالی ہے، تو آج ماشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے، آج ماشاءاللہ چیزوں روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سٹاک مارکیٹ انپریسیڈنٹڈ لیولز پہ پھر جا رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایک لوگوں کے اندر کچھ تھوڑا سا سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے، تو میں جس کے لیے شہباز صاحب کو بھی شاباش دوں گا، بہت بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور بہت خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے دن رات ایک کیا ہے۔ میں مریم نواز شریف کو بھی شاباش دوں گا کہ بھی ماشاءاللہ دن رات محنت کر رہی ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، گھل مل رہی ہیں، اور آٹے کی قیمت، گندم کی قیمت اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھی، اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور شاباش کے مستحق ہیں یہ۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں تو ان کے اثرات آئے ہیں الحمدللہ، کچھ چیزیں ویسے ان کی ریٹس گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا ابھی جہاں جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے، تو آئندہ بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور احادیث میں یہ باتیں ہیں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو جو یہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرتی چلی جائیں، جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بھی کرتے چلے جائیں، تو یہ ملک بحرانوں سے انشاءاللہ بہت جلد باہر نکل آئے گا، اور ایک گڈ فیل فیکٹر جو کہ جس نے آغاز اب دوبارہ جنم لیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت حد تک انشاءاللہ دوبارہ ریسٹور ہوگا۔ تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر،